بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ پچھلے درس کے اندر پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 خوابوں کا تذکرہ کیا گیا جو آپ نے دیکھے اور اپنی امت سے بیان کیا۔ آج مزید 10 خوابوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ خواب نمبر 11 جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا وہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کھلنے سے متعلق ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے نیند سے بیدار ہو کر چونکہ آپ کا چہرہ مبارک بہت سرخ تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی وائف تھی، آپ کی امہات المؤمنین میں سے ہے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آج میں نے خواب میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عربوں کے لیے ویل ہے اس شر سے جو ان کے قریب پہنچ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی اور ابہام سے اشارہ کیا کہ آج یاجوج اور ماجوج کے ردم سے اور ان کی جو دیوار جہاں پر وہ بند کر دیے گئے ہیں اس مقدار میں جگہ کھول دی گئی ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور فتنوں میں پڑ جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، جب لوگوں کے درمیان فحش اور برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائے گی تو نیک لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نیک لوگوں کی موجودگی لوگوں کو بچا نہیں پائے گی اگر لوگوں میں فحش اور خباثت عام ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حدیث نمبر 3346 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مشہور خواب ہے جس میں آپ نے یاجوج اور ماجوج کی دیوار کے کھل جانے کا اور فتنوں کے ظاہر ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش نے سوال کیا کہ کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے باوجود یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود رہیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی فحش اور خبث کے پھیلنے کے وقت دنیا میں فتنوں کے آنے کے بعد آپ کی نیت اور آپ کی انٹینشن کا اعتبار ہوگا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب کمیونزم آیا، جب کیپٹلزم آیا، جب ساری دنیا کا نظام ہی انٹرسٹ بیسڈ ہو گیا تو اس وقت آپ نے کیا کیا، آپ کی کیا ذمہ داری تھی، آپ نے اپنے تئیں کتنا تقوی اختیار کیا؟ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فتنوں کے پھیلنے کے بعد جہاں عام لوگوں کو اور نیک اور صلحاء کو اور بھی اس کا نقصان ہوگا تو اس وقت ہر انسان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ خواب نمبر 11 تھا۔ خواب نمبر 12 جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے اور آپ نے کہا کہ سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج تو خزانوں کا ایک بڑا حصہ اس زمین پر اتارا گیا ہے۔ وَمَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، اور فتنوں کا ایک بہت بڑا خزانہ اس زمین پر اتارا گیا ہے۔ کون ہے جو حجرے میں سونے والی عورتوں کو اٹھائے اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرے؟ یعنی آپ نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ بہت زیادہ فتنے نازل ہو جائیں گے، خاص طور پر مال کا اس قدر فتنہ ہو جائے گا کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں کون ہے جو ان لوگوں کو سمجھائے اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے؟ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے فتنے نازل ہو گئے اور بہت سارے خزانے بھی نازل ہو گئے، یعنی مسلمان
دولتوں کے پاس، مسلم کنٹریز کے پاس بہت سارے مال غنیمت کے خزانے موجود ہوگے، لیکن اس کے باوجود فتنوں کے مقابلے میں وہ اس دنیا کو اور اسلام کو صحیح طور پر پہنچانے کی کوشش نہیں کر پائے گے، جیسا کہ بعض معبرین نے اس کی تعبیر بیان کی ہے۔ بعض معبرین اس سے مراد جو ہے فارس اور روم کے خزانوں کو بھی لیتے ہیں، اور فتنوں سے مراد مسلمانوں میں اور مسلم ممالک میں پھیلنے والے فتنے بھی مراد لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 13 یا خواب نمبر 13 جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیند میں اپنا ہاتھ اس طریقے سے مار دیا، نیند میں آپ نے ایسے ہاتھ مار دیا، تو جب آپ بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آج نیند میں آپ نے ایسے ہاتھ مار دیا جبکہ آپ تو کبھی ایسا کام نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قریش کے ایک آدمی کو پناہ دے گے جب وہ بیت اللہ کی پناہ طلب کرے گا، پھر اس کے بعد میری امت کے لوگ میدان بیدا کے صحرا میں جمع ہوگے اور وہاں پر لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ تو فرماتی ہے کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں تو اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یبعثہم اللہ علی نیاتہم، کہ جب فتنہ نازل ہوگا اور سارے لوگ اس میں پڑ جائیں گے، نیک لوگ باوجود یہ کہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فتنے نہ ہو اور دنیا کا نظام بالکل انسانیت کے نظام پر قائم ہو، لیکن جو لوگ دنیا میں فتنہ قائم کر رہے ہیں ان کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے موجودگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے اور ان کے انٹینشن کے مطابق اٹھائیں گے۔ یعنی فتنوں کے دور میں باوجود یہ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اگر ان فتنوں کو نہ روک سکے تو کم سے کم اسے دل سے برا سمجھنا چاہیے اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہیے، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں نیک اور صلحاء کا انتقال اور اللہ رب العالمین کی طرف منتقل ہو جانا یہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کر رہے ہو۔ کیا آپ ان فتنوں سے راضی تھے یا آپ ان فتنوں سے راضی نہیں تھے؟ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، فتنے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لہٰذا اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو اس سے کیسے محفوظ رکھے، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ وہ خواب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ خواب نمبر 14 صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3622۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواب میں 3 چیزیں دیکھی۔ آپ نے اپنے ہجرت کے مقام کو دیکھا، آپ نے تلوار دیکھی اور آپ نے گائے دیکھی۔ تو ہجرت، تلوار اور گائے، 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواب میں دیکھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ سے کھجوروں والی سرزمین کی طرف مجھے ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے میرا خیال یہ آیا کہ مکہ کے نارتھرن سائیڈ میں جو یمامہ اور حجر کی زمین ہے شاید اس مقام پر اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ یہ تو مدینہ کی سرزمین ہے جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تلوار کو اپنے حرکت دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار کی حرکت سے مراد احد کی لڑائی میں مسلمانوں کی شہادت اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانبازی اور صحابہ کی جانبازی یہ مراد لیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں نے دوبارہ تلوار کو حرکت دی تو مسلمان جو ہے اپنی اصلی حالت میں واپس ہو گئے۔ یعنی ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک لڑائی ایسی آئے گی جس میں مسلمان تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑ جائیں گے اور پھر اس کے بعد
مسلمانوں کی حالت درست ہو جائے گی، انہیں کچھ اسباق ملے گے، اور اس اسباق کی بنیاد پر پھر اللہ رب العالمین فتوحات کا سلسلہ ان کے لیے کھول دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جنگ احد کی لڑائی کے بعد صحابہ اکرام کو خاص طور پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو خواہ اس کی حکمت، اس کا ریزن ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے تو ہمیں اسے فالو کرنا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنا ہے۔ تو جنگ احد کے بعد فتوحات کا سلسلہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ اور اسی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک گائے کو دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، تو اس کی تعبیر آپ نے یہ کی کہ ضرور آپ کو کوئی حزن اور ملال اور کوئی ایسی ٹیمپورری مصیبت لاحق ہوگی جس سے آپ کو جو ہے حزن ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جنگ احد میں پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو یہ تین چیزیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب میں دیکھی۔ خواب نمبر 15 جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ رأیت ذات لیلۃ فیما یری النائم کأنا فی دار عقبۃ بن رافع، فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ہم لوگ عقبہ بن رافع کے گھر میں جمع ہیں اور ابن طاب کی عمدہ کھجوریں ہمیں دی جا رہی ہے اور ہم کھجوریں کھا رہے ہیں۔ ابن طاب مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین اور ان کے بہت سارے کھجور کے باغات، اور مدینہ منورہ کی جو سب سے عمدہ کھجور سمجھی جاتی تھی وہ ابن طاب کے باغ کی ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے عمدہ کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں پیش کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةِ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ ہمیں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی اور رفعت عطا فرمائیں گے، اور بلا شبہ ہمارا دین سارے لوگوں پر غالب ہو چکا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2270، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے تعبیر میں یعنی کھجور کی تعبیر میں آپ نے فرمایا کہ کھجور کو خواب میں دیکھنا یہ دنیا میں رفعت اور آخرت میں بلند مقام کی علامت ہے۔ خواب نمبر 17، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک پراگندہ عورت ہے اور بالکل اس کے بال جو ہے ہمارے بمبئی کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ بالکل جھپڑے پن کی حالت میں ہے، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے وہ عورت نکلتی ہے اور کسی چٹیل میدان میں چلی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7039 اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پراگندہ عورت کو دیکھا کہ مدینہ سے وہ نکلی اور کسی چٹیل میدان اور بالکل اوپن میدان میں چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ کی وبا اور اس کی بیماریاں نقل کر دی جائے گی اس مقام سے کسی دوسرے مقام پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ جحفہ کا مقام ہے، اور جحفہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سمندری کوسٹل ایریا جو آج کل رابق کی طرف پڑتا ہے، تو یہ جو ہے جحفہ کا ایریا مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری کے مدینہ سے منتقل ہو کے جحفہ میں چلے جانے کا اس حدیث میں تذکرہ کیا ہے۔ خواب نمبر 17، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور زائد دودھ کسی اور کو دے رہا ہوں۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7006 اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سو رہا تھا اور مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، چنانچہ میں نے دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور یہاں تک کہ میں مکمل طور پر سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے یہ دودھ یعنی میرا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔
تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دودھ کی تعبیر علم سے کی ہے، اور ایک حدیث میں ہے میں نے دودھ کی تعبیر دین سے کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑی بشارت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ آپ نے تناول فرمایا، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر بیان کی کہ اس کی تعبیر علم ہے، دین ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی دودھ کو خواب میں دیکھے تو دودھ یہ انسان کی فطرت پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ اور شراب میں آپشن دیا گیا تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا۔ تو دودھ جو ہے علماء کرام نے اس کی تعبیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ انسان کی فطرت پر ہونے اور فطرت کے لیے کام کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس میں دودھ کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی کہ دودھ کے اوپر اگر تلسی ہو، ملائی ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے، یہ ساری تفصیلات ذکر کی گئی ہے۔ لیکن چونکہ حدیث میں ہم اس چیز تک اپنے آپ کو محدود رکھ رہے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، اور خود آپ نے بڑھ کر اس کی تعبیرات اپنی امت کو بتائیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک بہت ہی عظیم روایت ہے۔ حدیث نمبر 19 یا خواب نمبر 19 جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، اور میرے بعد وہ ڈول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں لی، لیکن ان کے ڈول سے پانی نکالنے میں تھوڑا سا ضعف تھا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈول آیا، تو انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ اونٹ کے حوض بھر گئے، اور اونٹنیاں اتنا پانی ہو گیا کہ اونٹنیاں اس حوض کا پانی پی کر مکمل طور پہ سیراب ہوئے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7019 اس حدیث میں دو فضیلتیں ہیں۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ انہیں اللہ رب العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلافت عطا فرمائیں گے، لیکن داخلی فتنوں سے وہ اس قدر نبرد آزما ہوں گے کہ انہیں خارجی فتوحات پر دھیان دینے کا وقت نہ ہوگا، اس لیے ان کے ڈول میں ضعف تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی نکالا ڈول سے تو وہ بہت ہی زیادہ بڑی مقدار میں پانی نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ علماء اکرام نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ یہ فتوحات کے اس سلسلے سے متعلق ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا، یہاں تک کہ سیریا اور یمامہ اور یمن کے طرف کے بہت سارے جو ہے ایریاز اور جگہ ان کے زمانے میں فتح کی گئی۔ تو ڈول کی تعبیر بہت ساری چیزوں سے کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ڈول اگر بھرا ہوا ہو اور کنویں سے نکالا جا رہا ہو تو یہ بہت بڑے فضل اور شرف اور دنیا میں سرخروئی اور کامیابی کی اس سے تعبیر کی جاتی ہے۔ خواب نمبر 20 جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7036 فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے بہت سارے خزانے دیکھے کہ میرے ہاتھ میں خزانہ دیا گیا، انہی میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ 2 سونے کے کنگن مجھے دیے گئے جو مجھ پر بہت زیادہ بھاری ہو گئے، اور میں اس کی وجہ سے غم میں مبتلا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میری طرف یہ وحی کی گئی کہ میں ان کنگن کو پھونک دوں، چنانچہ میں نے ان کنگن کو پھونک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک تو صنعاء یمن کے اندر اسود عنسی نے، اور ایک یمامہ کے اندر نجد کے ایریا میں مسیلمہ کذاب نے۔ تو یہ 2 سونے کے کنگن جو آپ پر بھاری ہو گئے، اس سے مراد 2 نبوت کے دعوے دار تھے،
اور ان میں سے ایک اسود عنسی کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہی میں فیروز نامی شخص نے جو ہے ایک صحابی تھے فیروز دیلمی، انہوں نے اسے قتل کیا، اور دوسرا شخص مسیلمہ کذاب جنہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر ان کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہو سکی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو بڑی نڈر اور بہادری کے ساتھ قتل کیا۔ جو لوگ وحشی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ہم نے بہت سارے حاجیوں کو دیکھا ہے اور عمرہ کرنے والوں کو کہ جب وہ احد کی زیارت کرتے ہیں تو وحشی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، وحشی یہ صحابہ میں سے ہیں، اور باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے آنے سے منع کیا، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے حزن کا سبب تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام ان ساری چیزوں کو ڈھا دیتا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ تو وحشی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ ایک معزز انسان تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج میں انہیں شامل کیا، اور اس اتنے بڑے مہمے پر جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا، وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پورا کیا۔ تو کس منہ سے ہم اس مبارک صحابی کو ہم گالی دیتے ہیں اور برا کہتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں سارے صحابہ کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی خدمات کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 کنگن دیکھے، جس سے مراد 2 نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے۔ خواب نمبر 21، چونکہ ہم 20 خواب کراس کر چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے خواب ملتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ وارد ہیں۔ تو ان میں سے ایک خواب وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے رات میں دکھایا گیا کہ آج سے 100 سال کے بعد اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے جس رات آپ نے خواب دیکھا اس کی مدت سے 100 سال کے بعد اس روئے زمین پر جو لوگ آج موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد صرف صحابہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سارے انسان اس سے مراد ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک خواب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اسے جو ہے وائس ورثہ تعبیرات میں ذکر کیا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ابو جہل اسلام قبول کر رہا ہے اور مجھ سے آ کر بیعت کر رہا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باوجود یہ کہ چچا تھا لیکن بڑے مخالفین میں سے تھا، اور جنگ بدر کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل میرے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو جب خالد ابن ولید نے فتح مکہ یا اس سے پہلے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، شاید یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے کہ آپ کے خاندان کے افراد میں سے کوئی بڑا آدمی اسلام قبول کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لَيَكُونَنَّ غَيْرَ، شاید ان کے علاوہ کوئی اور فرد ہوگا۔ پھر جب جنگ خندق کے بعد حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کی خبر آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی اصل تعبیر ہے۔ تو یہ چند خواب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھے اور جو صحیح احادیث کے اندر وارد ہوئے۔ ان کے علاوہ بہت ساری ضعیف احادیث سے اور موضوع احادیث سے لوگ خواب بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم صحیح اور اوتھینٹک سورس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایسے خواب نصیب فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کا سبب بنے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔